بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، مدد سے ہم نے آپ نے جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ پچھلے کئی مہینوں پیشتر شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور ہم نے آپ نے اس عظیم الشان کتاب سے بہت کچھ منہج سے متعلق باتیں پڑھی اور اسے سیکھا۔ دنیا میں ماضی سے لے کر کے حاضر تک بہت سارے جو سلف کے منہج کے خلاف مناہج اور راستے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان مناہج سے متعلق، اس سے متعلقہ فرقوں اور ایسے ہی متعلقہ شخصیات اور اسے پالنے پوسنے پروان چڑھانے والوں کے بارے میں، ایسے ہی ان کی بہت ساری کتابوں کے بارے میں، ان کی بہت ساری کیسٹوں وغیرہ کے بارے میں، ان کی بہت ساری سائٹوں کے بارے میں، الغرض ان تمام پہلوؤں سے متعلق ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے جو خاص بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو خالص منہج جو سلفیت کا منہج ہے، اہل حدیث کا منہج ہے، اسے سمجھنے کے لیے باطل مناہج کو یا غلط مناہج کو، مشکوک مناہج کو، ناقابل اعتبار مناہج جو نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکریہ کے بعد اس توفیق پر، اس نعمت پر اگلا جو شکر کے مستحق لوگ ہیں ان میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ ہے، جنہوں نے اپنے سوالات، اپنے محاضرات میں، اپنی تقریروں میں بہت سارے سوالات جو ان کے سامنے آتے تھے، ان میں بہت سارے مناہج سے متعلق بھی سوالات آتے تھے، ان کے جوابات شیخ نے دیے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی، ابو فرحان جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کو جمع کیا، خاص طور پر مناہج کے سوالات کو، جدید مناہج کے سوالات کو منتخب کر کے اسے اکٹھا کیا اور 116 سوالات کا مجموعہ تیار کر کے اسے شیخ فوزان حافظہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ وہ ان سوالات کو، ان کے جوابات کو ایک بار پھر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں غالباً بہت تفصیل کے ساتھ ان سوالات کے جوابات پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق لگائی اور بہت کچھ مفید اضافات کیے۔ خاص طور پر جو باتیں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے جواب میں کہی تھیں، اس کے دلائل، اس کے شواہد، اس کے حوالے اور موجودہ وقت میں اس کے مظاہر، اس کی مثالیں، ان تمام باتوں کو انہوں نے پیش کر کے باتوں کو پورے طور پر مؤکد کر دیا، موثق کر دیا، مضبوط کر دیا، اور باتیں اچھی طرح سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اس لیے یہ قدم بڑا ہی عظیم الشان ثابت ہوا۔ تو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور ایسے ہی ان سے خوب منہج اور عقیدے کا، خالص منہج و عقیدے کا جو کارنامہ ہے، جو عظیم الشان خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لیتا رہے۔ ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی اور رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 2 سال پہلے رمضان میں وفات ہو گئی، وہ سلفیت کے ایک علمبردار تھے اور سر خیل مانے جاتے تھے، بڑے غیور اور بہت ہی زیادہ ہمت اور بے باکی کے ساتھ وہ سلفیت کو کھول کر کے دنیا کے سامنے بیان کرتے تھے۔ سلفیت کے خلاف جتنے بھی افکار ہیں، نظریات ہیں، فرق ہیں، افراد ہیں، ان سب کو دلائل اور حوالوں کے ساتھ بے نقاب کرتے تھے، تاکہ امت ان کی شر سے، ان کے فتنوں سے بہرحال آگاہ ہو جائے اور بھٹکنے بہکنے کی نوبت نہ آئے۔ اس سلسلے میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ بھی ہم سب کے بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ نے اور اپنی خصوصی نگرانی میں، دلچسپی میں
اس کتاب کے ترجمے اور اس کی اشاعت کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ کتاب جمعیت سے شائع ہوئی اور بڑی تعداد میں یہ ملک کے مختلف حصوں میں تقسیم بھی ہوئی۔ اسی سلسلے کا ایک قدم یہ تھا کہ یہاں آپ تمام نوجوانوں نے، احباب نے خاص طور پر یہ پیشکش کی کہ کوئی درس کا سلسلہ شروع ہو جس میں خصوصیت کے ساتھ منہج سے متعلق اس کام کو شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ تو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اس کے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظ اللہ ہم سب کے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہم سب کے علمی فائدے کے لیے اتنی بڑی کتاب کا انتظام فرمایا۔ تو اللہ عز و جل اس حلقے میں، اس سلسلے میں، اس حلقے میں جتنے بھی لوگ جڑتے گئے، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، اللہ عز و جل سبوں کو اپنی اپنی کوششوں کا، قربانیوں کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جدید مناہج سے الحمدللہ واقف ہوئے ہیں، واقف ہوتے رہیں، نئے فتنوں کو سمجھتے رہیں، اصولوں کو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ جدید مناہج میں صرف اور صرف فرقوں کے نام، شخصیات کے نام ہی نہیں آئے، ان کے باطل افکار و نظریات ہی نہیں آئے، بلکہ اصولوں سے، دلائل سے ان کا رد بھی کیا گیا۔ تو جو اصول اور دلائل آپ کے سامنے آئے، جن کے ذریعے سے ہم نے سلف کے منہج کو سمجھا اور سلف کے منہج سے ہی ہم نے پرکھا کہ یہ راستے نئے ہیں، یہ مناہج جو ہیں وہ نئے ہیں، نئے نئے نکلے ہیں، ان کا اصل منہج جو سلف صحابہ کرام کا منہج تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو اصول ہم نے سلف صالحین کے منہج کے پڑھے ہیں، ان اصولوں کو خاص طور پر ذہنوں میں رکھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان مناہج جو ہمارے سامنے ہیں ان کی حقیقت کو بھی ہم سمجھیں گے، اور آگے نت نئے مناہج جو صبح شام نکلتے رہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے اور ان کی بھی تردید کرنے میں یہ اصول ہمیں کام آئیں گے۔ تو یہ اصول ہمیشہ کام آئیں گے، کیونکہ صرف نقد برائے نقد نہیں کیا گیا، رد برائے رد نہیں کیا گیا، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے اقوال اور ان کے فرمودات کے ذریعے سے اصولی طور پر ہم نے باطل مناہج کا رد پڑھا ہے، اور یہ اصول کسی بھی باطل کے رد کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی فائدہ ہے سلف امت کے اصولوں کے پڑھنے کا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر دور میں نت نئے پیدا ہونے والے، سر اٹھانے والے فتنوں کو بآسانی سمجھ سکیں گے کہ یہ حقیقت میں راہ سلف سے الگ تھلگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر اس کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور ہم سب کے لیے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو راہ ہے کتاب کی، سنت کی، صحابہ کرام اور خیر القرون کی جو راہ ہے، اس راہ پر پختگی کے ساتھ کاربند رہیں، اسی پر گامزن رہیں، اور کسی بھی طرح کی جذباتیت سے، کسی بھی طرح کے ظاہری فائدے سے یا ظاہری مصلحت کے پہلو سے متاثر ہوئے بغیر اصولوں پر چل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی راہ نجات ہے، یہی کامیابی کا گام ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں فتنوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ جدید جو بھی انحرافات شیطان لعین اور اس کے کارندوں کی طرف سے، انسانی جناتی شیاطین کی طرف سے آئیں گے، ان تمام کا مقابلہ کرنے میں یہی ہتھیار سب سے بڑا ہتھیار ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کی سیرت کا، خیر القرون اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تصریحات کا، ان کے فرمودات کا، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سلسلے کا یہ جو قدم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ ہم سب کے لیے بہت مفید رہا۔ اس سلسلے کی جو اگلی کڑی جو چل رہی ہے، جو دوسرا سلسلہ چل رہا ہے اقوال سلف کا، وہ بھی شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ وہ تو سراپا دلائل سے مبرہن ہے، اور سلف امت کے اقوال، فرمودات، اور جب سلف امت کے اقوال کہا جائے تو ایک بات بار بار ذہن میں رکھیں، ابھی اس طرح کی بات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ ماضی قریب سے لے کر کے اس وقت تک اس طرح کی بات لوگ کر رہے ہیں کہ یہ صرف سلف کے اقوال پیش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، سلف کے اقوال کی کیا حیثیت ہے، قرآن و سنت کی بات کیوں نہیں کرتے، یعنی اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کرنی چاہیے، تو یہ لوگ صرف اور صرف سلف صالحین کی بات کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا کیا اعتبار ہے قرآن و سنت کے بغیر؟ تو یاد رکھیں کہ ہم جب بھی سلف صالحین اور ان کا منہج اور ان کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اس زمانے یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں کے اقوال کوٹ کریں۔ جب بھی سلف صالحین کے اقوال کی بات ہوتی ہے
سلف صالحین کے منہج کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور پھر اس کے بعد سلف صالحین کا منہج اور ان کا عمل، ان کا دستور، ان کا قول، ان کا گفتار اور ان کی زندگی کا لائحہ عمل، ہم یہ مراد لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال کا جو رسالہ، جو کتاب ہمارے سامنے ہے اقوال سلف، اس میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا نام جو رکھا ہے وہ لم الدر المنصور من القول المأثور فی الاعتقاد والسنہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے عقیدے اور سنت میں معصور، یعنی جو نقل کیے ہوئے اقوال ہیں سلف کے، اس کا مجموعہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ لیکن کوئی ایسی فصل نہیں ہے جس کی شروعات قرآن کی آیت سے نہ ہوتی ہو۔ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع احادیث، اور پھر اس کے بعد موقوفات صحابہ، اور اس کے بعد آثار تابعین، آثار تبع تابعین، پھر ان کے بعد ان کی نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اور محدثین، فقہا اور ائمہ کے اقوال نوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے پروپیگنڈے کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بار بار سلف 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 کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے، سلف کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کے بعد ہی ہم سلف صالحین کی بات ہم نقل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا معنی انہوں نے کیا سمجھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا معنی انہوں نے کیا سمجھا ہے، کیسے برتا ہے، کیسے لوگوں کو اس کی روشنی میں گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کی ہے، یہی اس کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ تو یہ خالص اصول ہیں سلفیت کے، خالص اصول ہیں سلفیت کے جو اس کتاب میں نوٹ کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام چیزوں کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے، کیرائی سے، اور بہت زیادہ دل جمعی سے، دلچسپی سے اور شوق اور لگن سے ہمیں پڑھنے، سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اسے فتنوں سے ہم سب کے لیے، ہم سب کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ ہم سلفیت کی اصل راہ پر مضبوطی سے کاربند رہیں، اسی پر جئیں اور اسی پر ہماری موت ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ہماری جو تڑپ ہو، لگن ہو، وہ یہی ہو کہ علم کہاں ہے، علم کی مجلسیں کہاں ہیں، اور خاص طور پر خالص کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے علم کی مجلسیں کہاں ہیں، خواہ وہ آف لائن ہوں، آن لائن ہوں، یا ویب سائٹیں ہوں، کتابیں ہوں، مجالس ہو رہی ہوں اہل علم کی، سوالات جوابات وغیرہ، ہم اس کی تلاش میں رہیں، جستجو میں رہیں۔ اور جب علم کا ذخیرہ جو آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے، آپ کو عقیدے کی منہج کی وسیع معلومات ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی اصلاح بھی کریں، اور جہاں رہیں، اٹھیں، بیٹھیں، چلیں پھریں، جہاں جہاں رہیں وہ روشنی بکھیرتے رہیں، اس روشنی کو پہنچاتے رہیں، تاریکیاں چھٹتی جائیں گی۔ کچھ دن گزریں گے تو آپ کے سرکل میں جو غیر منہجی لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ راہ حق پر آ جائیں گے، صحیح منہج پر آ جائیں گے، انہیں حقیقتوں کا علم ہوگا، اور وہ اپنی پرانی روش سے تائب ہو کر کے، رجوع کر کے انشاءاللہ راہ حق کی طرف آئیں گے۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ رہی بات کیا کہتے ہیں، مساند درس پر، اسٹیجوں پر، ممبروں پر آ کر کے دعوت کا کام کرنے، لیکچر دینے، خطابات کرنے، محاضرات دینے، سوال جواب کی مجلسیں اور علمی مذاکروں کی، تو یہ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے بڑے علماء کے لیے چھوڑ دیں اور ہم ان کے تابع رہ کر کے ان سے علم حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ عافیت اور نجات کی راہ ہے۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں اٹھانی ہے بغیر اہلیت کے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہلیت عطا فرمائی ہے وہ بھی گھبراتے ہیں امانت کو اٹھانے سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے، تو ہمیں تو اور زیادہ گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم چھوٹے علم والے ہیں، کم علم ہیں، اور ہمارے پاس محدودیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے وابستہ رہ کر کے علم حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس اختتامی گفتگو کے بعد بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جو چل رہا تھا آپ کی اس مجلس میں، یعنی اس حلقے میں، جو پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ سال سے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرا، اس میں جدید مناہج کے اختتام کے بعد اب ایسے تو بہت سارے ہمارے احباب کی، ساتھیوں کی رائے تھی کہ کون سی کتاب اگلی شروع کی جائے، کون سی کتاب کو پڑھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
تو کئی ایک آرا کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعودی عرب کے ریاض اور قصیم کے بیچ کا ایک علاقہ ہے، الدعادمی ریاض اور قصیم کے بیچ کا شبہ دیہات ہے تقریباً، اور اس وقت بہرحال ترقیات ہیں کافی۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ یہ شخصیت آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کی مؤلف ہیں۔ یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خالص علمی ہیں اور بہت ہی زیادہ فکری ہیں، گہرے علم اور گہرے دلائل سے بھری ہوئی ہیں، اور منہج سلف کی اتنی دقیق اور گہری ترجمانی کرنے والی یہ شخصیت ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنی گہری نظر والے لوگ امت کے اندر کم پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہیں۔ اتنی گہری نظر، باریک باریک مسائل پر مستقل رسالے اور ایسی کتابوں سے رجوع، ایسی کتابوں سے حوالے کہ انسان ان کتابوں کے ناموں سے بھی عام طور پر واقف نہیں ہوتا۔ تو اس قدر گہرے علم کی شخصیت شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب۔ التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب، یہ کتاب شیخ کی ایک چھوٹی سی کتاب، ایک رسالہ ہے یہ، اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حلیۃ طالب العلم، طالب علم کا زیور، وہ بھی الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے شائع ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکا ہے، اس سے بھی الحمدللہ ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے ضمن میں اندر اس کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے رسالے کا اس رسالے کا دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ طالب علم کے لیے کن آداب سے آراستہ ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو کن آداب سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے، ایک طالب علم کا زیور کیا ہونا چاہیے۔ وہ زیور جب طالب علم کے ہاں پایا جائے گا تو واقعی طالب علم زینت میں رہے گا، آراستہ ہوگا، خوبصورت رہے گا، صحیح معنوں میں طالب علم ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ کتاب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مختصر، جامع اور بہت سارے قواعد اور اصولوں پر مبنی ہے، بہت سارے جوانب کو محیط ہے وہ چھوٹا سا رسالہ۔ الحمدللہ اس رسالے کی شرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 400 سے 500 صفحات پر مشتمل اپنی کتاب میں کی ہے۔ تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ کتاب کتنی اہم ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ طالب علم کے آداب ہیں، اس کے بعد شیخ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ طلب علم کی راہ اختیار نہیں کرتے یا اس طرح سے طلب علم نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے، معمولی علم، تھوڑا علم سے تھوڑا سا شغف، معمولی شغف، پختگی نہیں، مضبوطی نہیں، گہرائی نہیں، اس کے پہلے اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا پرخطر ہے، اور پھر اس کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ یعنی علم کے بغیر علم دانی کا دعویٰ، علم کے بغیر علم والا ہونے کا میرے بھائیوں دعویٰ کرنا، اور اس طرح کے اعمال، حرکات، مناسب کو ہتھیانا جو اہل علم کے لیے لائق و زیبا ہے، یہ حد درجہ خطرناک ہے۔ طالب علم اگر صحیح معنوں میں علم حاصل نہ کرے اور علم حاصل کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو اس کی خطرناکیاں کئی ہیں، بہت ساری ہیں۔ شیخ نے اس کے جو مظاہر اکٹھا کیے تو اپنی اس کتاب میں، جبکہ کتاب مختصر ہے، یہ کتاب کا چونکہ ترجمہ ہے، ترجمہ میں آپ جانتے ہیں کہ نصوص اور سب دلائل کی وجہ سے بات لمبی ہو جاتی ہے، ورنہ یہ ایک رسالہ 100 صفحے کے آس پاس کا رسالہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر شیخ نے 15 مظاہر اکٹھا کیے۔ تعالم نام رکھا، التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب، یعنی علم کا دعویٰ کرنا، علم کا بغیر علم کے علم کا دعویٰ کرنا، کم علمی کے باوجود صاحب علم ہونے کا دعویٰ کرنا، جہالت کے ساتھ علم کا دعویٰ کرنا، دوسرے میدانوں کی مہارت کے ساتھ دین کے علم دین کے بارے میں
علم والا ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس کے مناصب پر براجمان ہو کر کے میرے بھائیوں اپنی سرگرمیاں انجام دینا، اسی کو تعالم کہا جاتا ہے۔ لا علمی کے ساتھ، بے علمی کے ساتھ، کم علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرنا، زبان سے بولتا ہو، حال سے بولتا ہو یا قال سے بولتا ہو۔ زبان سے کوئی کہے یعنی اپنے نام کے ساتھ القاب لگا لے، ایسے القاب لگائے جو القاب اہل علم کے ہوتے ہیں، ایسا حلیہ اختیار کر لے جیسا حلیہ اہل علم کا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر ایسے مناصب پر براجمان ہو جائے جو مناصب اہل علم کے ہیں، ان سب کو تعالم کہا جاتا ہے۔ اس کے مظاہر بہت سارے ہیں، اس کے نمونے بہت سارے ہیں۔ شیخ نے 15 مظاہر اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور باتوں کو، چیزوں کو پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید اپنے موضوع پر اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں کوئی کتاب اس سے پہلے اسلامی لائبریریوں میں موجود نہیں ہے۔ مکتبات کے اندر مستقل رسالہ صرف اس نقطے پر، اسی تعالم پر علمی دعوے داری کرنا، اس نام سے اس موضوع پر مستقل کوئی رسالہ پہلی بار اگر دیکھا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا، ورنہ اس موضوع کو اہل علم نے اپنے علم اور طالب علم کے آداب اور معلمی کے آداب، طالب علم کے آداب، اس طرح کی کتابوں میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ضمن میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مستقل رسالے کی شکل میں، کیونکہ کسی باحث نے یا باحثہ نے کسی یونیورسٹی سے کوئی تھیسیز لکھنے کی نوبت آئی رسالے کی اسی عنوان پر، تو اس باحث یا باحثہ نے اس کا حسن اعتراف کیا کہ اس موضوع پر ہم نے بہت کچھ کتابوں کو تلاش کیا، لیکن اس موضوع پر ہمیں کوئی کتاب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ سے کی کتاب سے پہلے ہمیں کوئی کتاب مستقل نہیں ملی۔ ضمناً یہ موضوع ملا، لیکن یہاں مستقل کتاب کی شکل میں یہ کتاب ہی ہمارے سامنے آئی۔ بہرحال اس کتاب میں جو کچھ بات شیخ ابو بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں، لکھا ہے، اسے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد، عید الفطر کے بعد انشاءاللہ اسے ہم اس کا آغاز کریں گے، پڑھیں گے۔ صرف میں ایک چھوٹی سی بات میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے مقدمے سے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیخ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب لکھا ہے تو کس طرح کے احساسات تھے ان کے سامنے، کس طرح کے حالات تھے ان کے سامنے، کیوں یہ کتاب لکھنے کی نوبت آ گئی۔ صرف اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ پڑھ لیں۔ مقدمہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، اور یہ پہلے ایڈیشن کا مقدمہ ہے، اس پہلے ایڈیشن کے مقدمے میں حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں، اور یہ اردو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم علم کے میدانوں میں بڑی مقابلہ آرائی اور کشاکش دیکھ رہے۔ علم کا میدان ہے، اس میں بڑی دوڑ دھوپ، بڑی چلت پھرت اور مقابلہ ہم دیکھ رہے۔ کشاکش یعنی ٹکراؤ کی شکل ہے، وہ اس سے آگے بڑھنے کی بات، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش، اس طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ کچھ لوگ علمی پختگی سے پہلے نمایاں ہونے، علمی پختگی سے پہلے نمایاں ہونے اور سستی شہرت کے خواہاں ہیں۔ علم کے میدان میں کافی مقابلہ آرائی، کافی دوڑ چلت پھرت چل رہی ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی نوبت آ جا رہی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ علمی پختگی مضبوطی سے پہلے نمایاں ہونے اور سستی شہرت کی چاہت پر لگے ہوئے، جلدی سے فیمس ہو جائیں اور ہمارا نام افق پر آ جائے، ہے نا، یہ کچھ لوگ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وقت سے پہلے برتری اور علم دانی کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، وقت سے پہلے برتری اور علم دانی کا دعویٰ کرنے لگے، اور اہلیت اور لیاقت سے پہلے اپنے آپ کو قابل، ماہر اور ایکسپرٹ ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسی نے کہا ہے، یعنی سلف میں سے کسی کا قول ہے، البدایت مذلہ، البدایت مذلہ، آغاز میں پاؤں پھسل جایا کرتے ہیں۔ آغاز ہے، کمزوری ہے، مضبوطی نہیں ہے، علم کی گہرائی نہیں ہے، علم میں پختگی نہیں ہے، جلدی سے مشہور ہونے، جلدی سے نمایاں ہو جانے، جلدی سے چرچا ہو جائے، اور جلدی سے لوگ مجھے قابل سمجھنے لگے، ایکسپرٹ سمجھنے لگے، ماہر سمجھنے لگے، ہر طرف دائیں بائیں شمال جنوب میں چرچا ہونے لگے، اور بہت زیادہ دیوانے ہو جائیں، بہت زیادہ لوگ ہمارے فیور میں آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آغاز ہے نا، یہ پھسلنے کا ٹائم ہے، یہ کیا ہے؟ پھسلنے کا ٹائم ہے،
اور کسی نے کہا ہے من اعظم البلیہ تشیخ الصحیفہ، کہتے ہیں ایک بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کاغذ کسی کا استاذ بن جائے۔ کاغذ کیا بن جائے؟ استاذ بن جائے۔ صحیفہ یعنی کیا مطلب؟ کتابیں استاذ بن جائیں۔ یہ کتابوں کے کاغذات، کتابوں کے کاغذات ہی تو ہوتے ہیں نا، کاغذات ہی پر کتابیں چھپتی ہیں۔ تو صحیفہ یعنی کتابیں، صحیفے، نوٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہی شیخ بن جائے کسی کا۔ یعنی لوگ کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے آپ کو استاد، اپنے آپ کو ایکسپرٹ، اپنے آپ کو ماہر، اپنے آپ کو خطیب، اپنے آپ کو ہے نا اپنے کیا نام ہے مختلف علمی اور دینی فنون کے، شرعی فنون کے ایکسپرٹ ثابت کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ من اعظم البلیہ، یہ بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے تو کس پس منظر میں لکھی ہے۔ اور اس کتاب کو جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا تو یہ میرے بھائیو یہ آج کی کتاب نہیں ہے، سال 2 سال پہلے کی۔ اس کتاب کو لکھنے کی تاریخ 1408 ہے، 1408، آج 1445 اندازہ آپ لگائیں کتنے سال اس کتاب کو۔ اگر بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ آج اگر ان حالات کو دیکھتے تو کیا سمجھتے، کیا محسوس کرتے؟ کتنے دکھ سے، کتنے درد سے انہوں نے کتاب لکھی تاکہ امت اس فتنے سے باہر نکلے، اور اس میں کیسے کیسے حالات ان کے سامنے آئے ماضی سے لے کر کے حاضر تک، غیر علماء، کم علم، بے علم، جہلا، دوسرے میدانوں کے لوگ جو اس علم کے اندر گھس بیٹھ کرنے کے کر کے آئے اور اس کے بعد اس میں اپنی نام اور شہرت کی فکر میں لگ گئے۔ انہوں نے کیسے کیسے میرے بھائیوں ظلم کیے اسلامی علوم کے ساتھ، کیسی کیسی زیادتیاں کی انہوں نے اسلامی شریعت کے مختلف گوشوں کے ساتھ، اس کی مثالیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھی۔ تو بہرحال یہ موضوع ایسے بھی زیر بحث رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی جب بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے تو اس کے سامنے یہ کتاب بطور مرجع ضرور رہی ہے، یہ کتاب بطور مرجع، بطور سورس ضرور رہی ہے۔ کتاب حد درجہ اہم ہے، قیمتی ہے۔ اس کا سرسری طور پر اندازہ آپ لگانا چاہیں تو ایک نظر فہرست پر ڈال لیں، یہ صرف مقدمہ ہے، کتاب کا سرسری تعارف ہے، اس کے مضمون کا تعارف ہے۔ انشاءاللہ براہ راست کتاب کا آغاز جیسا کہ بات ہوئی انشاءاللہ عید کے بعد کیا جائے گا۔ کتاب میں شیخ نے مقدمے میں فہرست میں جو باتیں ہیں اس پر آپ صرف نظر ڈالیں۔ شیخ کہتے ہیں پہلے علمی اور دعوتی، اچھا یہ بھی رہ گئی بات، تعالم کے معنی ہوتے ہیں علم کا دعویٰ کرنا، بتکلف علم والا اپنے آپ کو ثابت کرنا، علم والا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو علم والا ثابت کر رہا ہے، علم والا ظاہر کر رہا ہے، اس کو علمی دعوے داری کہتے ہیں۔ اس علمی دعوے داری کے نتیجے میں علم برباد کیا گیا، دعوت کے میدان کو بدنام کیا گیا، علم کے ساتھ خیانت کی گئی اور دعوت کے ساتھ خیانت کی گئی۔ اس لیے اس کتاب کا نام ہے علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، یعنی انسان کی فکر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور انسان کے قلم پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے، کتابوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس نام سے کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے، اصل کتاب کا نام ہے التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب۔ تو اس میں شیخ کہتے ہیں علمی و دعوتی خیانت سے متعلق بعض کتابیں، یعنی گویا کہ ماضی میں کچھ کتابیں تھیں لیکن اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا اس کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن اسی پہلو پر وہ کتابیں تھیں۔ سیرت اور تاریخ کی کچھ مثالیں، کیسے کیسے لوگوں نے علمی دعوے داریاں کی ہیں اور علمی اور دعوتی خیانتیں کی ہیں۔ موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا سرسری یعنی بالکل شارٹ میں سرسری اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فکری آوارگی اور حصول علم میں کمزوری کے اسباب، لوگ فکری طور پر سوچ کے اعتبار سے آزاد کیوں ہیں اور علم حاصل کرنے میں کمزور کیوں ہیں، کیوں علم نہیں حاصل کرتے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد شیخ نے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر، یعنی کیسی کیسی علمی و دعوتی خیانتیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علم کے مقام پر فائز نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 کہتے ہیں فتویٰ میں علمی خیانت، یعنی لوگوں نے علمی دعوے داریاں کی، علم والے نہیں تھے، علمی دعوے داری کی تو فتویٰ، بہت سارے فتاوے الٹے سیدھے غلط سلط فتاوے دے دیے۔ ایسے قضا اور فیصلے میں علمی خیانت،
بھئی حلال و حرام کے فیصلے ہیں، عدالتیں ہیں، حقوق کا معاملہ ہے، جان مال کے حقوق ہیں، عزت و آبرو کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق کے اندر علم کے بغیر اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنے پر آ جائے گا تو بتائیے کہ علم اور قضا اور فیصلے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا کہ نہیں کرے گا، خیانت کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسے کہتے ہیں کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت، یعنی علم والے نہیں تھے اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ خیانت ہوگی. ایسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہاد خدمت گاروں کی علمی خیانت، یعنی بعض لوگ اٹھے اور یہ جذبہ ظاہر کیا کہ ہم سنت رسول کی خدمت کرنے، علم سنت کی خدمت کرنے کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں نے کم علمی اور بے علمی کے ساتھ میں یہ قدم بڑھایا تو انہوں نے کیسے ظلم اور کیسی زیادتیاں سنت کے ساتھ کی ہیں. نمبر 5، فقہی امور میں علمی خیانت. فقہی مسائل، میرے بھائیوں گرچہ فقہی مسائل ہیں تو کیا ہلکے ہیں؟ دین و شریعت کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، تو اگر بغیر علم کے ایک آدمی فقاہت کرنا شروع کر دے تو اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. ایسے ہی چھٹا، کتابوں میں کاٹ چھانٹ اور خرد برد کرنا، یہ بھی علم دعویداری کا، علمی خیانت کا ایک مظہر ہے. ایسے کتاب کو غیر ضروری امور اور بے فائدہ چیزوں سے بھر دینا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صحیح معنوں میں گہرے علم والا نہیں ہوتا ہے، معمولی علم اور سوچتا ہے کہ کتاب بھاری بھرکم رہے، بہت سارے حشو اور زوائد اور ادھر ادھر کی چیزیں، غیر ضروری چیزوں کو بھر کر کے اپنی کتاب کو بوجھل کر دیتا ہے. ایسے نمبر 8، جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت. بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جھوٹ میں ان کا نام پھیل جائے، ان کا چرچا ہو جائے، اور مقام اور عزت اور مرتبہ خیالی انداز کا، حقیقت میں نہیں. یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے. نمبر 9، نااہلوں کی ریاکاری، عجب اور تعلی اور غرور و تکبر. بہت سارے نااہل ہوتے ہیں، علم اور علم کے مقام پر فائز نہیں ہونے کے اہل ہوتے، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور ان کا بولنا، لکھنا ہے نا، اور گفتگو کرنا، یہ سب آپ پڑھیں، سنیں، دیکھیں تو اس کے اندر غرور، تکبر، بڑکپن، اونچا پن دکھائی دیتا ہے ان کے یہاں. ایسے لوگوں کو بھی یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک مظہر ہے. نمبر 10، مبتدی اور نا تجربہ کاروں کا شوق تصنیف و تعلیف. چھوٹے طلبہ ہیں، بھی مبتدی ہیں، ابتدائی طلبہ ہیں اور نا تجربے کار ہیں، لیکن انہیں شوق ہے کہ کتاب لکھیں، انہیں شوق ہے کہ تصنیف کریں، تالیف کریں اور رائٹر بن جائیں، مصنف بن جائیں. یہ بھی کیا ہے؟ علم دعویداری ہے. ایسے ہی نمبر 11، خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا. خالص عربی زبان میرے بھائیوں، یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے، نبی کی سنت کی زبان، خالص عربی زبان. اب اس کو عجمیت کا رنگ دینا، عجمیت کا رنگ دینا، اتنا کہ خالص عربی زبان عجمیت میں ڈوب جائے، غیر عربی زبان میں لت پت ہو جائے. تو یہ جو خلط ملط ہوا ہے یہ بھی علم دعویداری کا تعلم کا نتیجہ ہے. ایسے ہی کتب اور علمی رسائل میں اپنی شخصیت نمایاں کرنا. کتابیں لکھے آدمی، رسالہ لکھے تو اس کے اندر اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا. میرے بھائیوں، کوئی آدمی جو ہے کسی بہت بڑے مسئلے میں، کسی بہت بڑے صاحب علم کی کتاب پر کوئی کام کرنا شروع کر دے، اور ایک ادنا طالب علم بھی وہ پڑھا لکھا ہو لیکن چھوٹا علم والا ہو، اور وہ اس میں اپنی طرف سے ترجیح دے، اپنی طرف سے راجح مرجوح بنائے، اپنی طرف سے حق اور ناحق ٹھہرائے، اپنی طرف سے کتاب والے کو باطل قرار دے، اپنے آپ کو حق قرار دے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے. کیونکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی صاحب علم جو ہوتا ہے اس کے ہاں تواضع پایا جاتا ہے، اور وہ اپنی ترجیحات کو نہیں مقدم کرتا، بلکہ کوئی ترجیح بھی دیتا ہے تو دیگر کبار اہل علم اور اسلاف کے حوالوں سے کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے. لیکن یہ بھی تعلی ہے اور یہ بھی علم دعویداری ہے کہ آدمی اپنے، میرے نزدیک راجح یہ ہے، میرے نزدیک صحیح یہ ہے، میرے نزدیک غلط یہ ہے، میرے نزدیک اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم دعویداری کا نتیجہ ہے. اہل علم سے حسد اور ان پر تانا زنی. صاحب علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل علم کی عزت کرے، اہل علم سے جڑے، اہل علم سے وابستہ ہو، اہل علم کا مقام پہچانے، ان سے کسب فیض کرے، ان کی شاگردی اختیار کرے، ان سے علم حاصل کرے، یہ ہونا چاہیے. لیکن علم دعویداری کیا ہے؟ تعلم. لا علمی، جہالت کی بنیاد باوجود اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا یا عالم کے منصب پر فائز کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ اہل علم سے حسد کرنے لگتا ہے.
اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل علم ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو کیا کہا یہاں پر؟ کہا اہل علم سے حسد کرنا اور ان پر تانا زنی کرنا، عیب لگانا، یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء کے خلاف رد میں لوگوں نے سیریز چلا دی۔ کیا ہے سب یہ سب تعلم کا نتیجہ ہے، علم دعوے داری کا نتیجہ ہے۔ آدمی کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ اپنی قدر پہچانے، اپنی حیثیت، اپنی شخصیت کو سمجھے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 14، حقیقت سے زیادہ علم دانی کا اظہار۔ آدمی کو معلومات برائے نام ہے لیکن ایک دو مسائل کو بہت ڈیپلی پڑھا ہوا ہے، تو اب مجلس میں اسی مسئلے کو چھیڑ دو اور اس کے بعد اپنے علم کا دھاوا، اپنے علم کی دھاک بٹھاؤ۔ کسی کو نہیں معلوم آپ لوگوں کو، یہ دیکھو مجھ جیسے آدمی کو تو اتنی گہری معلومات، جبکہ اس شخص کا مبلغ علم وہی ایک ہی دو مسئلہ ہے جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ علم دعوے داری۔ آخری چیز کیا ہے؟ فتنہ پرور، متکبر اور بد زبانی کرنے والا۔ یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو ایسی باتیں وہ کرتا ہے۔ خیر، اس کے بعد شیخ نے اور بھی چند ایک مباحث نقل کیے ہیں، بڑے ہی عظیم الشان ہیں پیارے۔ یہ تعلم سے متعلق چند مباحث تھے جو شیخ نے، چند نقاط تھے جو شیخ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور اس پر علم اور دلائل اور حوالوں سے اچھی بحث کی ہے، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے پڑھنے اور سیکھنے کو ملیں گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے بعد اس کا آغاز ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت سے رمضان المبارک کی ساعتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہوں اور ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے سیشن میں عید الفطر کے بعد اس کو براہ راست شروع کریں گے، اس کا پہلا حلقہ، اور اس کے بعد بالترتیب چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مناہج کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، یا علم پختہ نہیں ہیں، یا علم والے ہیں مگر چھوٹے ہیں، ادنا ہیں، مبتدی ہیں، یا کم علم ہیں، چھوٹے علم والے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی وابستہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کبار سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، کبار سے وابستگی کی، کیونکہ ان سے ہمیں علم کی گہرائی ملے گی، بصیرت ملے گی، اور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے قدموں کو فتنوں کی آندھی میں مضبوط کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔